اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم اللہ۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ فرمائیے کہ ہوا اذن یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء، ان ایام میں اپنی عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ویسے آؤ۔ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں اس طرح سے آؤ جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم فرمایا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تمہاری ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمارے معاشرتی مسائل بھی بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ایام حیض دنیا کی ہر خاتون، ہر عورت کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ اسلام نے ان ایام کے بارے میں، کیونکہ قرآن ہے، قرآن اصولی بات کرتا ہے، تفصیلات آپ کو جو ہے احادیث میں ملیں گی کہ ان ایام میں عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ عورت کے جسم میں ایکسٹرا خون پیدا ہوتا ہے، ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا بلڈ جب بچے کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت کام آتا ہے۔ اسی بلڈ سے خون بنتا ہے، اسی بلڈ سے دودھ بنتا ہے جو بچے کے کام آتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت پروردگار عالم نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جب عورت کے ساتھ یہ ایام آئیں تو ان ایام میں تم اپنی عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ، انہیں تکلیف ہے تو ان کی کچھ مدد بھی کرو۔ اور ان ایام میں عورتیں جو ہیں جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہیں، اور اس جسمانی کمزوری کی وجہ سے ان خواتین کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے اور زیادہ شفقت اور محبت کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی، تو اس نے آ کر کے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حیض کے بارے میں سوال کیا، تو جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان ایام میں میرے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور برتن میں جس جگہ سے میں منہ لگا کر پیتی ہوں بالکل اسی جگہ پہ آقا کریم اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ تو اس عورت نے بتایا کہ ہمارے گھر والے تو ہمیں گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ کی روٹی پکا کے نہیں کھاتے، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ ان ایام میں عورتوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں یا بات چیت کرنے میں یا ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں موجود ہیں، تو آپ نے اپنے اعتکاف میں تھے، کسی گھر میں آواز دی، کیونکہ مسجد اور گھر قریب قریب تھے، کہ مجھے جو ہے کچھ چاہیے، کچھ چیز طلب کی آپ نے۔ تو دینے والے ہاتھ نے کوئی چیز دینے کا ارادہ کیا تو کہا کہ میں تو ایام سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک احیض فی یدک، ارے حیض کیا تیرے ہاتھ کے اندر تھوڑا ہی ہے، سامان اٹھا کے دے دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایام حیض میں خواتین کے ہاتھ کی روٹی کھا لینا یا ان کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ سب کچھ اسلام میں روا ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر ان ایام کے اندر عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام صرف اور صرف شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ مقاربت کرنے سے منع کرتا ہے، باقی اور کسی چیز کی ممانعت نہیں۔ یہیں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ لبرلزم کے چاہنے والے جو مرد و عورت کے برابری کی بات کرتے ہیں، ایکویلنسی کی بات کرتے ہیں،
تو یہاں پر انہیں یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھ لینی چاہیے کہ مرد اور عورت ایکول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا سسٹم الگ الگ رکھا ہے، دونوں جسمانی طور پر بھی علیحدہ ہیں، ذہنی طور پر بھی علیحدہ ہیں۔ اجتماعی طور پر شاذ و نادر کوئی کیس ہوتا ہے کہ کوئی خاتون بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں، وہ اپنے ذہن کو زیادہ استعمال کرتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو عمومی ایک حکم ہے وہ حکم یہی ہے کہ مرد اور عورت کے اندر ایک فرق ہے جو بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آگے اپنے ماننے والوں کو ان طلاق کے حوالے سے بھی بیان کر رہا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اگر کسی نے طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، عزم کر ہی لیا ہے، تو یاد رکھیں کہ طلاق ایسے نہیں دی جاتی جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتی کہ ذرا سی بات پر نمک کم ہے تو طلاق دے دی، بچے کو فیڈر نہیں پلائی تو طلاق دے دی، پیمپر نہیں بدلا تو طلاق دے دی، سمجھے، وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی تو طلاق دے دی، موبائل فون کے اوپر کوئی میسج آ گیا تو طلاق دے دی، کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو طلاق دے دی۔ اس طرح طلاق نہیں دی جاتی۔ کتب احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں کھیتوں میں پانی لگاتا ہوں اور رات کے اندھیرے میں جاتا ہوں اور صبح کے مل جگہ میں یعنی کہ صادق کے وقت واپس آتا ہوں، تو گزشتہ روز میں نے دیکھا کہ میری زوجہ کے چارپائی کے اوپر ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ میں اپنا پھوڑا لے کر دوڑتا ہوا پہنچا وہاں پر، لیکن جب تک میں پہنچا وہ سایہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھوں یا بات کروں، آپ مجھے حکم فرمائیے میں کیا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے صحابی کی بات سن کے ارشاد فرمایا اللہ غیور، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ فرمایا جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو کسی بات کا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ محض شک کی بنیاد پر اپنی عورت کے ساتھ رویہ درست نہ رکھنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کر دے اس چیز کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد شک پر نہیں یقین پر ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر معاملات ہوتے ہیں کہ جب شادی ہو کے لڑکی کسی گھر میں جاتی ہے تو پھر وہ جناب والا گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جی برتن کون دھوئے گا، جھاڑو کون دھوئے گا، جھاڑو کون دے گا، اور سالن کون پکائے گا، اور روٹی کون پکائے گا۔ یہ خواتین کے اپنے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، یہ جو گھر کی بڑی والی خاتون ہوتی ہیں نا، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں ساس بولتے ہیں، یہ ساس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس آنے والی نئی نویلی بہو کو یا بیٹی کو اس انداز میں تربیت کرے کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ مجھے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، بلکہ اگر اس کو بیٹی بنا کے رکھا جائے اور بیٹیوں کی طرح اس سے پیار کیا جائے کہ اگر اس وقت کسی وقت اس کا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو بھئی خود اٹھ کے کام کر لو، اور اگر کسی وقت اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ صحیح اور درست رہے۔ عام طور پر خواتین کے آپس کے اپنے ایسے جھگڑے کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، اس وجہ سے طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے جو ہے وہ طلاق ہے، لہذا طلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اگر کسی نے اب طلاق والی عورتیں ہیں، کسی نے طلاق دے دی تو یاد رکھیں کہ طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ، اگر طلاق رکھی اسی لیے گئی ہے کہ دو افراد میں میاں بیوی میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، ذہنی طور پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، یا کوئی جسمانی نقص کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر طلاق کا راستہ رکھا گیا ہے۔ یہ ہندوازم نہیں ہے کہ جہاں شادی ہو گئی ہے تو اب اگر میاں اس قابل نہیں ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں، یا عورت اس قابل نہیں ہے بچہ جننے کے لیے تو آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں طلاق رکھی تھی مقصد کے لیے گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا شرعی عذر بنتا ہے کہ آپ میاں بیوی کے درمیان تعلقات قائم نہیں ہو رہے تو پھر طلاق دینا ناگزیر اگر ہو جائے تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ ایام جسے طہر کہتے ہیں، ایام طہر، پاکی کے دن، ان پاکی کے دنوں میں صرف ایک مرتبہ کہے میں نے تجھے طلاق دی، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔
ایک دفعہ طلاق دی، 3 ایام حیض گزرنے تک دونوں فریقین کے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے رجوع کرنے کا۔ اگر دونوں کو سمجھ میں آ جائے ان 3 ایام پیریڈ کے اندر تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جو ہے دونوں کو ندامت ہوتی ہے، دونوں لوٹ کے آتے ہیں کہ جی ہم غلطی ہو گئی یا ہماری نادانی ہو گئی۔ تو اگر ایک طلاق دی ہو تو رجوع کرنا آسان ہے، اگر وہی ایک طلاق 3 ایام پیریڈ گزر گئے اور رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی تیسرے پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ طلاق بائن یعنی 2 طلاقیں پڑ جائیں گی، اور 2 طلاق کا مطلب یہ کہ سیپریشن ہو جائے گی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بھی فرما رہی ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اگر تمہیں رکھنا ہے تو رجوع کر لو، ٹھیک ہے، اور نہیں رکھنا ہے تو اس کو کچھ دے دلا کر، احسان کر کے، کچھ اور برکت دے کر کے، کچھ اور احسان کر کے، معروف جو ہے وہ دے کر کے اسے فارغ کر دو۔ یہ 3 طلاق دینے کا رواج ہمارے ہاں اسلام میں نہیں ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے کہ لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد پھر ہمارے پاس آ کر کے کہتے ہیں جناب یہ کیسا اسلام ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک بڑی بھی میرے پاس آئی تو وہ کہنے لگی مولانا صاحب یہ کوئی بات ہوئی بھلا ہے کہ کیا کہتے اتنا کچا دھاگا ہے کہ پلکوں سے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا جناب یہ اس سے بھی زیادہ کچا دھاگا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کچا دھاگا ہے۔ تو پھر ان بڑی بھی سے میں نے اتنا کہا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ نکاح کرنے کے لیے آپ نے کون سے پہاڑ توڑے تھے، کیا کیا تھا؟ 4 آدمی بلا کر کے مولوی صاحب کے ساتھ صرف ایجاب اور قبول کیا نا، ایک حرام شے آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ اب حلال جب ہو گئی تو اس کو آپ نے حرام خود کیا نا اپنی غلطی سے، 3 طلاقیں آپ نے دے دی، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد اب آپ کہیں کہ جی اسلام میں اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن ہے نا، آپ نے کبھی اسلام پڑھا نہیں، قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے نہیں، سولوشن سیکھا نہیں، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ اور بتا اوقات تو لوگ اتنے غصے میں آ کر کے 3 کیا پتہ نہیں خاندان کو، تیرے باپ کو، پورے خاندان کو اور پاندان کو سب کو طلاقیں دے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ کر کے جناب دارالفتہ میں بیٹھ کے جو نا رونا پیٹنا بجاتے ہیں، پھر اہل حدیثوں کے دروازے بجاتے ہیں۔ کبھی اہل حدیث کے دروازے پہ، اہل حدیثوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم ایک مجلس میں 1 لاکھ طلاقیں دے دو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا تو کوئی نہ دین کا تعلق ہے نہ کسی حدیث سے ثبوت ہے، انہوں نے اپنی ہوائے نفس کو دین بنایا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرتے ہو ہیں، 100 طلاقیں دے دی؟ ارے 1 طلاق میں کام ہو جاتا ہے بھائی۔ میں تو اور آسان لفظوں میں اگر یوں کہوں تو 1 گولی سے کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 3 گولیاں 6 گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائر کرو صحیح والا ایسی جگہ پہ کہ اس کے بعد بندہ دوبارہ سانس لینے کے قابل نہ رہے۔ تو 1 طلاق دیں ایام طہر میں، 1 ہی طلاق کافی ہے۔ لیکن طلاق یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ناگزیر صورتحال میں طلاق رکھی ہے۔ اس کے سورہ بقرہ کے اندر کیونکہ احکامات بہت سارے ہیں، اگر میں یہ سارے احکامات بتاتا رہوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ طلاق کی یاد رکھیے گا موٹی موٹی باتیں کہ 9 اقسام ہوتی ہیں۔ کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 9 اقسام ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے ابتدائی طور پر طلاق کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ وہ نمرود کے پاس جب وہ گئے اور نمرود کو جا کر کے توحید کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کر دیتا ہوں۔ تو نمرود نے جس شخص کو سزائے موت کا اعلان کیا جا چکا تھا، سزائے موت دی جا چکی تھی، اس کو بلوایا اور کہا دیکھو اس کو سزائے موت دی گئی تھی، میں اس کی سزائے موت معاف کرتا ہوں، یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اچھا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے سمجھے گا نہیں ایسے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پھر دوسری دلیل دی، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج لے کر آتا ہے۔ میں جس پروردگار کی بات کر رہا ہوں، جس کو میں اپنا پروردگار کہتا ہوں، خالق کہتا ہوں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج لے کر آتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ،
اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو مغرب سے لے کر آ جا، نکال مغرب سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کا چہرہ جو ہے وہ کالا پڑ گیا۔ اب یہ قرآن مجید نے یہاں آ کر کے بات ختم ہو گئی، تاریخ گزرتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرتا چلا گیا، وقت گزرتے 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 یہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ پر جناب مولا علی مشکل کشا کی زانو پہ سر رکھ کر آرام فرما ہے۔ یہی کہا تھا نا ابراہیم نے کہ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے لے کر آنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جب محو استراحت ہیں تو جہاں پہ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور بیدار ہوئے، فرمایا ماں ابکی کا یا علی، کس نے تجھے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز اثر رہ گئی تھی۔ جناب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت سورج کی طرف اشارہ کیا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی اور جو وہی سورج کی طرف اشارہ کیا۔ اب دعا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حبیب کہ یا اللہ یہ علی جو ہے تیرے اور تیرے محبوب کی خدمت میں ہے، تو یہ گئے ہوئے سورج کو واپس کر۔ پروردگار نے سورج سے فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ ایسے حضور نے اشارہ کیا، مغرب سے سورج واپس نکل کے آ گیا۔ اب جب مغرب سے سورج، یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب ابراہیم پہلے کہہ چکے ہیں، اب آپ مغرب سے سورج لے کر آ گئے، تو اب کیا کیجئے؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو خدا سمجھ بیٹھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ چل کے دکھایا، ہمارے ساتھ کھا پی کے دکھایا، احد کے میدان میں دانت اپنے شہید کروائے، سر سے خون بھی نکلوایا، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، پھر ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا، یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ مالک الملک مجھے یہ دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں یہاں عقائد سکھائے جا رہے ہیں، یہ قرآن ہمیں عقیدے سکھا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کہ جناب آپ نے اپنی طرف سے عقیدے گڑھ لیے، اپنی طرف سے نہیں گڑھ لیے، یہ قرآن کے اندر عقائد موجود ہیں۔ یہی تو اہل سنت نے عقائد کا استنباط کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، بالکل ایمان رکھتا ہوں، بالکل ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ قال لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، 4 پرندے لو اور ان 4 مختلف پرندوں کو پہلے اپنے ساتھ رکھو، مانوس کرو، اور کچھ عرصے مانوس کرنے کے بعد پھر کیا کرو کہ انہیں ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنانے کے بعد گوشت کو آپس میں خلط ملط کرو، پھر کچھ اس پہاڑ پہ رکھ کر آؤ، کچھ گوشت جو ہے اس پہاڑ پہ رکھ کر آؤ، ادھر مشرق میں، ادھر مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دور دور رکھ دو۔ جب دور دور رکھ دو اس کے بعد کہو ثم اجعل علی کل جبل، ٹھیک ہے نا، پھر تم ان پرندوں کو جو تم سے مانوس ہیں جس نام سے، اس نام سے پکارو، جس نام سے مانوس ہیں۔ بھئی قادریوں تم قادریت سے مانوس ہو نا، تو یاغوت کہنے سے مانوس ہو، تم یاغوت پکارتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پکارو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، کہ ابراہیم نے جب ان پرندوں کو پکارا، اگرچہ کہ وہ مردہ تھے، مردے کو پکارنا تو کوئی، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مردے کو پکارنا جائز نہیں ہے، مرے ہوئے کو مت پکاریں، تو یہاں تو مرے ہوئے کو پکارنے کا اللہ تعالیٰ خود ابراہیم کو جو نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان کو حکم دے رہا ہے کہ آپ انہیں پکاریں۔ اب جب ابراہیم نے پکارا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قیمہ ہوا میں بلند ہوا اور ان کے آنکھوں کے سامنے پرندے بننا شروع ہو گئے۔ وہ 4 پرندے تیار ہو کر کے کڑکڑاتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی کفالت میں جناب مریم کے پاس حجرے میں تشریف لے گئے۔ بہت طویل واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، قرآن نے جس طرح بیان کیا، صرف ترجمہ قرآن پہ بات چل رہی ہے، مزید تفصیلات میں نہیں جا رہا، کہ قرآن کو قرآن کے لفظوں سے سمجھ لیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی زکریا علیہ السلام
مریم کے پاس محراب میں تشریف لے جاتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر بے موسم کے پھل پاتے تھے۔ قال، حضرت زکریا نے کہا، یا مریم انا لکی ھذا، جناب زکریا علیہ السلام نے مریم سے پوچھا یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ گرمیوں کے اندر جو ہے کینو رکھا ہوا ہے اور سردیوں کے اندر آم رکھے ہوئے ہیں، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو جناب مریم نے کہا، قالت، مریم نے عرض کیا، ہوا من عند اللہ، بھائی یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا ہوا من عند اللہ، ہوا ضمیر بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یقیناً حجرہ چھوٹا سا ہے، مریم بھی حجرے میں موجود ہیں اور پھل بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو عربی قاعدے کے مطابق اس پہ اشارہ قریب کا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مریم نے ہوا کیوں کہا، یہ ایک سوال ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب کسی شے کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اسے اس میں اشارہ بعید سے بیان کیا جاتا ہے، ہوا کہ وہ عظیم الشان پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، حالانکہ کتاب تو یہ نہیں سامنے، یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس کی عظمت بتانے کے لیے، یہ ذالک، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں، حالانکہ رسول تو سامنے ہی ہے، اور رسول جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ جو اس میں اشارہ استعمال کیا گیا یہ مؤنث کا ہے، یہ بھی ایک عربی گرامر کا قاعدہ ہے، لیکن علماء کیا فرماتے ہیں عظمت و شان بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ہوا، اگرچہ کہ پھل سامنے ہی ہے لیکن ہوا عظمت بتانے کے لیے۔ ایسے ہی جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جائے گا اور مردے سے پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بھائی اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو عاشقان مصطفیٰ عظمت و شان، ساری زندگی عظمت و شان بیان کرتے رہے، ساری زندگی عظمت و شان سنتے رہے، ہر جمعے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑھتے رہے، ہر جمعے پڑھنے والے، تو وہ کہتے ہیں فرشتوں کو جواب دیں گے، کہیں گے وَهُوَ محمد الرسول اللہ، ارے یہی تو ہیں جن کی شان میں ہر جمعے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، یہی تو ہیں جن کا میں عید میلاد النبی منایا کرتا تھا، یہی تو ہیں وہ خاتم النبیین۔ تو اب حدیث کے الفاظ میں ہے کہ مومن یہ کہے گا ہوا، حالانکہ حضور قریب ہوں گے، حضور کی موجودگی اور حضور کی تشریف آوری کی برکت سے قبر منور ہو چکی ہوگی، لیکن مومن جو ہے وہ اس طرح عرض کرے گا ہوا محمد الرسول اللہ۔ اور منافق کیا کہے گا؟ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جب منافق ہوگا، کافر ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بھئی یہ کون ہے، تو کہے گا ہئی آتا بعدا، ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہی کہا کرتا ہے۔ لوگ تو بھائی ان کو اپنا بڑا بھائی بولتے تھے، تو بھی بڑا بھائی بولتا تھا۔ تو جو عاشق رسول ہوگا، جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، وہ جناب والا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گائے گا۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مریم کے حجرے میں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو مریم کے حجرے میں جب بے موسم کے پھل دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ حجرہ جو ہے اس وقت انوار الہی کا محبت ہے، محبت انوار الہی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول یہاں ہو رہا ہے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس خاص حجرے میں کھڑے ہو گئے۔ جناب زکریا ہنالک دعا زکریا ربا، پس حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے پاکیزہ ستھرا بیٹا عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ ابھی حجرے میں کھڑے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، ابھی دعا کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی محراب میں کھڑے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں کیے ہیں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اس مبارک حجرے کی برکت سے پروردگار نے دعا اسی وقت قبول فرمائی، اور اسی وقت فرشتوں نے پکار کے کہا کہ اے زکریا تجھے بشارت ہو یحییٰ کی، وہ یحییٰ کہ جو تصدیق کرنے والا ہے، وہ یحییٰ جو سید ہے، سردار ہے، وہ یحییٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم ہمارے پاس دلیل ہے
کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انوار الہی کی خصوصی بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف پورا کا پورا اپنی جگہ پر انوار محبت الہی ہے، لیکن کعبۃ اللہ شریف میں ملتزم سب سے زیادہ انوار الہی کا معبد ہے، اور حجاج کو کہا جاتا ہے بھئی ملتزم پر آپ جائیں، ملتزم کا دروازہ پکڑ لیں، اب پکڑ کے آپ دعا مانگیں، کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے 3 چکریں لگا کر جب رکن شامی یا رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہیں تو اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس جگہ پر حاجی سے کہا گیا کہ تم پہنچو تو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے مدفون ہوتے ہیں، ان نیک صالحین بندوں کی برکت کی وجہ سے پروردگار عالم اس جگہ پر انوار الہی کا نزول فرماتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے جو کوئی دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول و منظور فرماتا ہے۔ پروردگار ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اولیاء کاملین صالحین کی غلامی میں قبول و منظور فرمائے۔ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَأَدْخِلْنَا فِي دَارِ السَّلَامِ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان